یہ جو مولانا سید مولانا مودودی رحم اللہ کا نام آتا ہے، ہم لوگ بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ لکھا، ایک تفسیر لکھی، حدیث پر بھی کتاب آ گئی ان کی، کچھ اور کتابیں بھی ہیں، وہ بہت اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے نا۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے سر، یہ جو ریفرنس مولانا سید مولانا مودودی کا ہے، انہوں نے ان تمام نظام ہائے زندگی کو جو رائج تھے، سمجھے جاتے تھے، لوگ اس کے تحت زندگی بسر کرتے تھے، ان کا احاطہ کیا، ان کا محاکمہ کیا، ان کے فلسفے اور نظریے کے اوپر بحث کیے، اور ہر حوالے سے ان کی کمزوریوں کو واشگاف کیا، اور بار بار یہ بات کہی ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام انسانوں کو عدل اور انصاف نہیں دے سکتے۔ میں جو نظام بناؤں گا اپنے لیے رعایت رکھوں گا، اس میں اپنی برادری کے لیے بھی رعایت رکھوں گا، میری اگر کوئی قوم ہے تو اس کے لیے بھی رعایت رکھوں گا، باقی قوموں کے لیے، باقی برادریوں کے لیے، باقی خاندانوں کے لیے، باقی اکائیوں کے لیے میرا فلسفہ ایک طرح کا ہوگا، لیکن اپنے لیے کچھ زیادہ طلب کروں۔ یہ انسانی کمزوری ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ آدمی واقعی عدل و انصاف کا پیکر بن جائے، اور ممکن نہیں ہے کہ عدل و انصاف کا پیکر بن جائے جب تک کہ قرآن و سنت اس کا حوالہ اور اصل اور مضبوط ترین حوالہ بن جائے۔ تو مولانا سید مولانا مودودی رحم اللہ نے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، بالکل ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، جماعت اسلامی کی دعوت۔ مجھے یاد ہے کوئی اب سے 45 سال پہلے جب میں نے اس کو پڑھا تھا، تو اس میں جماعت اسلامی کی دعوت کا ذکر تو بعد میں تھا، پہلے نیشنلزم کے بارے میں، کیپٹلزم کے بارے میں، سوشلزم کے بارے میں، لبرلزم کے بارے میں مختصر ترین پیرائے بیان اپناتے ہوئے، کم سے کم الفاظ اور جگہ کاغذ کی گھیرتے ہوئے، ان تمام نظام ہائے زندگی گزارنے کے طریقوں کے بارے میں، ان کی جدوجہد کا، ان کی تاریخ کا، جغرافیے کا ایک خلاصہ اس کے اندر موجود۔ پھر جماعت اسلامی کی بات کی ہے انہوں نے کہ جماعت اسلامی اگر حکومت الہیہ کی بات کرتی ہے، قرآن و سنت کی حکمرانی کی بات کرتی ہے، عدل و انصاف کے نظام کی بات کرتی ہے، شریعت مطہرہ اور اس حوالے سے لوگوں کو دور تک ان کے حقوق دلانے کی بات کرتی ہے، تو یہ بحیثیت مسلمان کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، اور حق کی یہ گواہی لوگوں کے سامنے اپنے قول سے اور قرار سے اور اپنی زندگی سے اور طور طریقوں اور رویوں سے بھی دیں، اور جدوجہد کے ذریعے بھی پورے معاشرے کے اندر لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور انسانوں کو انسانوں کی خدائی سے بچانے کے لیے، جہاں جرأت کا اور معاشرے کے اندر سینہ تان کر نکلنے کا پیکر بنایا جائے، وہ اصلاً تو اللہ سے رجوع کی طرف بات پھنساتی۔ جو شخص، جو انسان، جو بندہ اپنے رب کو پہچانے گا، وہی رب کی بندگی کے راستے کو اپنائے، اور کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کہ اب اللہ میاں کو پہچان لیا ہے اب اس کو ماننا بھی پڑے گا، اس کی نمازیں پڑھنے پڑے گی۔ جو لطف و مزہ اس کے اندر ہے، جو سرور انسانی سطح پر ہے، جو قلب کو سکینت و سکون ہے، جو انشراح صدر کی دولت ہے، جو ذائقہ، جو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں رب کی پہچان کے نتیجے میں، رب سے تعلق کی استواری کے نتیجے میں، پھر انسانوں کو جو کیف اور سرور میسر آتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں، وہ مجبوراً نہیں ہے، اس کے لیے پھر شوق پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے، پھر قدم اسی طرف بڑھتے ہیں، پھر آنکھیں اسی طریقے اٹھتی ہیں، پھر کان اسی کے کلام کو اور اسی کی بات کو سنتے ہیں، پھر اسے پورا جسم و جان اس کے حکم کو بجا لانے اور اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ دیکھیے 3 پرابلمز ایسے ہیں انسانی تمدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ، ابدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے، جب سے انسان ہے، عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے۔
آپ کو معلوم ہے افراط و تفریط، یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا، جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ کے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے، ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آ گئی ہے، بالکل مرد کے شانہ بشانہ، ساری تخلیقی مصلحتوں کو چھوڑا، ساری جو بھی انسان کی جو انیٹومیکل جو بھی ڈفرنسز ہیں ان کو چھوڑا، جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں، اس کو بھی ایک جیسے برابر، نہیں قطعاً نہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا توازن؟ یا وہ لونڈی بن گئی، بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی، اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جس کے چاہا حوالے کر دیا۔ وہ آج جو چل رہی ہے ونی کی رسم، وہ عورت کا کیا اختیار اس کے اندر، اس بچیوں کا کیا اختیار ہے؟ وہ 1.5 سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چاہے کریں۔ یہ تو ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا بالکل برابر، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بالکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا، اس لیے کہ ایک ادارے کے 2 سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے۔ کسی محکمے کے 2 ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر 2 ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹر 10 بنا دیں آپ، مینیجنگ ڈائریکٹر 1 ہوگا۔ کسی فرم کا چیئرمین 1 ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کی۔ اگر 2 بنا دیں گے فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، ان دونوں کے درمیان رسا کشی ہوگی۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے، انتہائی بیہودہ نظام، غیر منطقی نظام۔ آپ نے 2 بڑی بڑی سیٹس کریٹ کر دی، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر اعظم جو ہے وہ جونیجو کی مانند وزیر اعظم بن جائے گا، یا سارا کچھ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جو ہے چودھری فضل الہی بن جائے گا، کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو، یہی ہوگا۔ تو ایک گھر کے 2 جو ہے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ یورپ میں، امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ، آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ، کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں، کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور ادب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے۔ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ والدین بوڑھے ہو گئے تو پھینکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہاؤسز میں، گھر میں گائے کو رکھنا ہے۔ نوجوان جوڑا ہے، اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا۔ بوڑھی ماں جو ہے بولے بغیر رہے گی نہیں، دنگا فساد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر۔ اللہ اللہ خیر سب، یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، انسان نہیں سوچ سکتا۔ دیکھیے، انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت کی نفسیات کیا ہے، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کو کیا پتا۔ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں، مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اسے کیا پتا۔ لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا۔ ایک ہی ذات دے سکتی ہے آپ کو نظام، جو مرد کی بھی خالق ہے، عورت کی بھی خالق ہے، اسی نے بنایا دونوں کو، اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہیں۔ یہ حدیث نبوی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ خلق جو ہے مخلوق ہے، یہ اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے۔ اس نے نظام دیا، شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے، یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا۔ آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے،
وی آر لیونگ ٹوگیدر. شادی کریں گے تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیے اسے. نمبر 2، گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی، آپ نکل جائیے یہاں سے. کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں. اور عورت کی ضرورت ہے، لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے. بٹ وداؤٹ میرج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں حرامی بچے. تو پچھلے سال صدر کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ایئرز ڈے کا، وہ خطاب کیا تھا؟ ان قریب ہماری قوم، امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادہ ترجمہ کیا ہے میں نے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے. انہیں کو ہم حرامی کہتے ہیں، حرام زادے کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہی ہے، پرانا بہت ہے، قدیم ہے. دوسرا مسئلہ، ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے. ایک عوام ہے، ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے. عوام چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آزادی ہمیں ملے، ریاست چاہے گی زیادہ سے زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو. اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے ضمن میں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے مشرف صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، گھنٹہ گھر بن جاؤں میں فیصلہ بات کروں. ساری کوشش ان کی ہے. اور یہ ARD وغیرہ کیا کر رہی ہے کہ نہیں، حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے. اب اس میں بھی توازن کیا ہو؟ یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیا میں تھی، USSR میں تھی، عوام کے کوئی حقوق نہیں، نو فریڈم آف اسپیچ، نو فریڈم آف ایسوسیشن. نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو. یہ نظام تھا. کام کرو، ویجز لو، بس اللہ اللہ خرچ اللہ. حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے دیا جائے گا، باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن، کوئی اپنے خیالات کا اظہار، کوئی فریڈم آف ایسوسیشن نہیں. امریکہ دوسری انتہا پر، مادر پدر آزاد. 2 مرد شادی کرنا چاہتے کر لیں، ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شوہر ہو جائے گا. لیگلی قانون کے نزدیک ریکگنائزڈ ہوگا. ایک آزادی کی وہ انتہا ہے. گیز، ہومو سیکشولز، وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں. وہ ہنستے ہیں، ہم لوگوں پر ہنستے ہیں، یہ پاگل ہو گئی ہیں جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شے سمجھتے ہیں. اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن. کیوں کرتا ہے؟ اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے ووٹس بہت ہیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے، ہومو سیکشولز کی. یہاں تک کہ طے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے، وہ پادری بن سکتے ہیں. گیز ہیں، ہومو سیکشولز ہیں. فطرت کے خلاف کام. کیا وہ آزادی ہے؟ تو کہاں ہے بیلنس؟ انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا. نمبر 3، سرمایہ اور محنت. پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے 2 چیزوں سے ہوگی. سرمایہ دار تھا، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اتنے کروڑ روپے لگا دیے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سرمایہ ہے. لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا؟ 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، لیبر ہے. اب جو کچھ بھی بن رہا ہے، جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدنی ہو رہی ہے، اس میں دونوں کے حصہ ہے، لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے. لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا، کتنا لیبر کا ہوگا، کون طے کرے گا؟ یا تو سرمایہ داری بن جائے گی، سب میں تو آپ کو 10 روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج، منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائے گی. اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو 10 روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ساری دولت سمٹ کر جا رہی ہے کارخانے دار کے ہاتھ میں. کیپٹلزم جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، اصل جو ہے دولت اسی کی طرف، روپے کو روپیہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے.
बिलियंस ऑफ डॉलर का एक एक चेक लिख सकते हैं, और यहूदी है वो। दूसरी तरफ अमेरिका में आपको घेटोस मिल जाएंगे, घेटोस, और एक ही जजीरा है मैनहट्टन, वो 11 मील लंबा है, चौड़ाई कहीं 2-3 मील है, कहीं जरा ज्यादा है। उसके साउथ में जहां ये 2 बड़ी बिल्डिंगें खड़ी थी जो गिराई हैं, जो भी थे दहशतगर्द, यहां पर ये उसका रिचेस्ट हिस्सा है, पूरी दुनिया की दौलत यहां जमा है, सारे बैंक वहां हैं। और उसी जजीरे के शिमाली इलाके के अंदर घेटोस हैं, अफ्रो अमेरिकन, काले अमरीकी, यूं समझिए कि सब ह्यूमन लेवल पर रह रहे हैं, हैवानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये डिस्पैरिटी नजर आ जाएगी। तो अब अदल इंसाफ की क्या शक्ल हो? या वो है जो रशिया में और यूएसएसआर में था, या ये है जो अमेरिका में और उसके एलाइज के अंदर है। ये है वो मसला जहां इंसान हाथ जोड़कर घुटने टेक कर अल्लाह से दुआ करने पर मजबूर है, ऐ अल्लाह तूने मुझे फितरत सलीमा बख्शी, ऐ अल्लाह तूने मुझे अक्ल सलीम से नवाजा, ऐ अल्लाह मैंने तुझे पहचान लिया कि कुल शुक्र और कुल सना का मुस्तहिक तू ही है, ऐ अल्लाह मैंने तुझे पहचान लिया कि तू तमाम जहानों का परवरदिगार और मालिक है, ऐ अल्लाह मैंने तुझे पहचान लिया जज़ा और सजा के दिन का मालिक व मुख्तार मुतलक तू है, ऐ अल्लाह मैंने तय कर लिया है तेरी ही बंदगी करता हूं और करूंगा, और तेरी ही तुझी से मदद चाहता रहूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह मैं मजबूर हूं, मेरी अक्ल जो है मेरा साथ नहीं देती, करूं क्या, चलूं किस रास्ते पर, कौन से रास्ते पर? ये अमली हिस्सा है दीन का। वो सारा था फिक्री, नजरी, ईमानी हिस्सा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये क्या है? ये ईमानी, फिक्री, नजरियाती हिस्सा है। अमली हिस्सा क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत बख्श, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, तेरे पसंदीदा बंदे जो हुए, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, जो मग़ज़ूब अलैहिम नहीं हुए, उन पर तेरा गज़ब नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, वलद्दालीन, और न ही वो सीधे रास्ते से भटके। ये है सूरह फातिहा का मकाम। गोया के असल में यहाँ पर कुरान मजीद, उसके असल मुखातब कौन है? वो सलीमुल फितरत लोग, वो सलीमुल अक़ल लोग, जिन्हें कुरान कहीं कहता है अल्लज़ीना याक़िलून, कहीं कहता है अल्लज़ीना यफ़क़हून, कहीं कहता है उलुल अलबाब, होशमंद लोग। ये वो लोग हैं कि कुरान मजीद असल में उनसे मुखातिब है, और वो खुद सफर तय करके अल्लाह की जात तक, मार्फत खुदाबंदी तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब अमली जिंदगी के अंदर रहनुमाई के लिए दरखास्त कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। यही वजह है कि फौरन सूरह बकरा शुरू होती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये हिदायत हम तुम्हें दे रहे हैं। ये कुरान जवाब है इस दुआ का, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन या रब्बल आलमीन।